السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Dr. Zainab Arup and I am physiotherapist۔ آج جو میرا لیکچر ہے آپ کے ساتھ وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 30۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ صرف آپ سب کے لیے ہے تاکہ آپ روز کی معمول کے ساتھ قرآن پاک کی کچھ آیات کو سمجھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی، من جو یستمعُ کان لگاتا ہے، یستمعُ یہ سمیع ان سے لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ غور سے سننا۔ تو ان میں سے کوئی، کون ان میں سے، کن کی بات ہے ان میں سے کوئی کو، کون ہے یہ اہل مکہ کی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں طرف آپ کے مطلب وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا اچھا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ماننا نہیں پسند کرتے کہ کہیں ان کا عہدہ نہ گر جائے یا کہیں جو ان کی ویلیو وہ کم نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں، قرآن کو سننا تو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تاریکی میں رات کو قرآن پاک پڑھتے تھے، یہ چھپ کے رات کو سنتے تھے۔ تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے، وہ ہے کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے تین، ان میں سے ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شرح کی بات ہے۔ اس نے کیا کیا، انہوں نے یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت کرتے تھے تو یہ چھپ کے سنتے تھے اور یہ بڑے مطلب پسند کرتے تھے تلاوت کو، لیکن یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کی اپنا رعب اور اپنا دبدبہ اور ہم نہیں مانتے اور اپنا ایک ہائی کلاس ویلیو کو بنانا رکھنا چاہتے تھے، اس لیے تب دن کے روشنی میں یہ ایسا کام نہیں کرتے تھے، لیکن جب رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، رات کو جاگتے تھے تو یہ چھپ کے سنتے ہوتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، یہ تینوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے تھے، یہ تینوں ایک ساتھ نہیں آتے تھے، یہ تینوں اپنی اپنی طرف سے چھپ کے سن رہے ہوتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، یہ تینوں ایک دن علیحدہ رات کو انہوں نے پورا سنا، صبح کو جب ہو گئی، یہ صبح واپس جانے لگے تو رستے میں تینوں کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا۔ اب تینوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور پھر تینوں نے توبہ کی کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے، یہ غلط ہے، جب ہم انہیں مانتے نہیں ہیں تو ہم ان کی کیوں سنیں۔ پھر توبہ کر کے چلے گئے۔ اگلے دن ان کو لگا، ہر ایک کو لگا کہ اچھا میں نے تو میرے ساتھ باقی دونوں نے تو توبہ کر لی تھی، چلو خیر ہے میں چلا جاتا ہوں، ان کو وہ نہیں آئیں گے تو میں تو سننا ہوں۔ ایسا ہی تینوں نے کیا اور تینوں ہی چلے گئے، اور جب تینوں چلے گئے تو وہاں جا کے پھر جب صبح ٹائم آ رہے تھے پھر ان کا ٹاکرا ہو گیا، پھر یہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو گیا، تو ایک دوسرے کو شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے پرومس کیا کہ اور توبہ کی کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے اور دوبارہ نہیں سنیں گے۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا اور یہ پھر آئے اور انہوں نے پھر یہی کیا، اور پھر انہوں نے پکی توبہ کی کہ نہیں ہم تو کبھی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، جب انہیں مانتے نہیں تو ہم کیوں کریں گے، مطلب اس طرح کے یہ تو کافر لوگ تھے نا۔ تو رستے میں ابو سفیان نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے محمد سچ بولتا ہے، وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ محمد ٹھیک ہے، مگر میں نہیں مان سکتا کیونکہ اس سے میں چھوٹا پڑ جاؤں گا۔ تو اپنے آپ کو چھوٹا پڑنے کی ڈر سے انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کو فالو کرنا ہی بند کر دیا، اور یہ کس لیول پہ جا گرے۔ آگے کیا ہے، وجعلنا، ڈال دیا ہم نے علی قلوبہم، ان کے دلوں میں اکنۃ، پردے، ان کے یفقہوا، نہ وہ سمجھ سکیں گے اسے، وفی اذانہم، ان کے کانوں میں وقر، بوجھ ہے۔ تو جب یہ دیکھیں ان کے سامنے قرآن پاک سارا سمجھ لیا، ان کو انڈرسٹینڈ کر لیا اور دل سے مانتے بھی ہیں، تو حالت دیکھیں کہ پھر بھی نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کو، کہ مطلب توفیق نہیں ہے نا ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ یہ اسلام کو اتنا قریب سے جان کے اور ان کے دل میں اسلام نہیں اتر سکا۔ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا کہ ہم قرآن کو اتنے قریب سے جانتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں اور اتنا ہولناکیاں سنتے ہیں اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ تو
ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان کفار مکہ پہ جیسے ان کے کانوں پہ پڑتے تھے ان سے دور رکھے، اور اس طرح ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار کرے۔ تو آپ کو ضرور یہ سمجھنا چاہیے۔ آگے یہاں پہ ان کے بارے میں، یہ جو ان کے کانوں پہ پڑتے ہیں یہ خود بھی باندھتے ہیں، تو یہ کہا ہے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے۔ یہ خود مانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، اور جب پھر کوئی مانتا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی کو بار بار نہیں ہدایت دیتا۔ ہدایت اتنی سستی نہیں ہے، ہدایت اللہ ایک دفعہ دے گا، توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ کرے گا، چلو دوسری دفعہ دے دی، لیکن بار بار اگر انسان اس گناہ کو کرتا رہے گا تو اتنی سستی ہدایت نہیں کہ بار بار آ جائے۔ اور آگے ہے وَإِنْ، اور اگر یرو وہ دیکھ لیں کُلَّ ہر آیت نشانی لا یؤمنوا، نہ وہ ایمان لیں بہا اس پر۔ وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ ان کو ساری نشانیاں بھی دی جائے، جیسے یہ لوگ انڈرسٹینڈ کر بھی چکے ہیں مگر ان کے دل میں نہیں اترے گا، کیونکہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے کہ جب انہوں نے نہیں ماننا تو ہدایت بھی اتنی سستی نہیں ہے کہ ان کو مل جائے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءکم، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونہ کا جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقولو کہتے ہیں الذی، وہ جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ھذا یہ الا مگر اساطیر کہانیاں الاولین، پہلوں کی۔ اب کیا ہو گیا، اب یہ قرآن نہ ماننے کا ایک اور بہانہ انہوں نے تلاش کر لیا۔ انہوں نے آگے کہہ دیا کہ یہ قرآن پاک تو ایسا کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اس میں تو سارے پرانے انبیاء کی ذکر ہے اور پرانی کتابوں کی باتیں کی گئی ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے آ کے بہانے لگانے۔ اسی کے بارے میں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ، ایک سٹوری بھی ہے کہ ایک بار ایک بندے کی، مطلب ایک شخص نے کیا کیا، بہت اچھا کاتب تھا، بہت اچھی بک لکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوائی اپنی وحی کہ آپ ساری وحی ساری جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے آپ اس کو ایک کتاب کی شیپ پہ لکھ دو۔ اس بندے نے لکھ دی اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا یہ وحی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کوئی وحی نہیں آتی، یہ تو ساری میں نے پرانی کتابوں کی جو مجھے کتابوں کے بارے میں انفارمیشن تھی وہ ساری میں نے ڈالی ہے۔ اسی طرح جب کیا نام ہے، پھر بعد میں تو اس نے توبہ کر لی لیکن اینڈ پہ پھر مرتد ہو گیا، اور جب وہ بندہ مرا تھا تو کیا اس کو زمین بھی اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی تھی اور قبول نہیں کر رہی تھی کہ اس کو دفنا کے جاتے تھے، اور کچھ گھنٹوں بعد دیکھتے تھے لاش پھر زمین پہ ہوتی تھی، اتنی ہولناک عذاب تھا اس پہ۔ تو یہ لوگ جو کہتے پھرتے ہیں یہ پرانی کتابوں کی ذکر ہے، اس میں تو کوئی نئی بات ہی نہیں، تو دیکھ لو اگر قرآن کو انکار کرنے والے کا یہ عذاب ہے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ وہم اور وہ ینہونا، وہ کیا روکتے ہیں، انہو اس سے، ویدعون، اور وہ روکتے ہیں اسے اور وہ دور رہتے ہیں انہو اس سے۔ وہی یہ نہ صرف یہ قرآن سے اور قرآن کی تعلیم سے خود روکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور اسے دور رہتے ہیں۔ وَإِن نہیں یہلکون، وہ ہلاک کرتے نہیں، وہ ہلاک کرتے کیا نام ہے، الا مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو، وما نہیں یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ دیکھو وہ خود کو ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، وائن، اور نہیں یہلکون، وہ ہلاک کرتے انفسہم، اپنے نفسوں کو، مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ کہ وہ اپنی طرف سے تو بڑا لوگوں کو مذہب سے دور کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ مذہب کو نہیں دور کر رہے بلکہ خود کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ خود بھی مطلب خود تو مذہب سے دور ہو رہے ہیں، خود تو جہنم کے ساتھی بن رہے ہیں، باقیوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم کے ساتھی بنا رہے ہیں۔ آگے ہے ولو، اور کاش طرح آپ دیکھیں اس جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ کیا کریں گے، کاش طرح آپ دیکھیں اس جب وقفو، وہ کھڑے کیے جائیں گے، الناری، اوپر آ کے، وقالو، تو وہ کہیں گے یا لیتنی، اے کاش ہم نردو، ہم لوٹائے جائیں، ولا لا نکذبو، ہم جھٹلائیں بھی آیات کو، ربنا، اپنے رب کو، نکون، اور ہم ہوں من المؤمنین، مومنوں میں سے۔
اب قیامت کے دن جب یہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو یہ شرمندہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، آج کے دن ہمیں اس عذاب سے بچا لے، اور یہ اس دن معافیاں مانگیں گے کہ عذاب کو دیکھے کاش ہم نے وہ کر لیا ہوتا اور ہمیں کاش دنیا میں لوٹا دیے تھے۔ جب دنیا میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آخرت کے دن تمہیں ایسے اٹھایا جائے گا اور تمہیں ایسے جگایا جائے گا، تو تب یہ اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیا ہمارے باپ دادوں کو بھی جگایا جائے گا؟ کیا وہ جو کروڑوں سال پہلے تھے ان کو بھی جگایا جائے گا؟ کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ ان کے اس طرح کے سوالات اور نہ ماننے والی باتیں کرتے تھے، اور آخر میں جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ آج ہم نے کیا کیا اور آج ہماری کتنی بڑی پکڑ ہو رہی ہے۔ اور آگے ہے بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے ماں جو کان تھے وہ یخفون وہ چھپاتے من قبل اس سے قبل، اس سے پہلے جو وہ چھپاتے تھے اب وہ ظاہر ہو گیا کہ جو ان کے دل میں دین کو پتہ تھا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ دین کو جان گئے لیکن پھر بھی نہیں مانے، تو اب ان کے وہی وہ کہا جا رہا ہے کہ بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اپنے دین سے پہلے، ولو اور اگر ردو وہ لوٹائے جائیں لعادو البتہ پھر کریں گے لما اس کی جو نہ ہو وہ روکیں گئے تھے انہو جس سے وَإِنَّهُ بے شک وہ لَقَادِمٌ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیوں نہیں ان کو معافی دی جب یہ اس وقت توبہ کر رہے تھے کہ اللہ دیکھیں عذاب کو دیکھ کے اور گناہ کو دیکھ کے جو توبہ ہوتی ہے نا وہ توبہ نہیں ہوتی کہ آپ دل سے توبہ کرتے ہو، وہ دل کی توبہ نہیں ہوتی، وہ صرف عذاب اور اس وقت کا ڈر اور خوف سے بندہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر، تم سے غلطی ہوگی۔ لیکن ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم دنیا میں بھیجو گے نا تو یہ دنیا میں پھر وہی عذاب وہی غلطیاں کریں گے اور پھر آیات کو جھٹلائیں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ فرعون کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون کی قوم تھی وہ کیا کرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آج جب کوئی عذاب آنے لگتا آپ دعا کریں اللہ سے ہماری مدد کریں یہ وہ، جب حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کر دینی اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے وہ عذاب اتر جاتا تھا پھر وہ گناہوں میں پڑ جاتے۔ فرعون کی قوم پہ ہزاروں عذاب آئے لیکن یہ جب ان پہ عذاب آتا تو یہ پیٹھوں کے بل چلتے، معافی مانگتے اور اپنے لیے دعائیں کروانے آتے تھے اور ہمیں اور بڑے نیک بنتے تھے، اور جب یہ عذاب ان سے ہٹتا ساتھ ہی اپنی دوبارہ سے وہی سچویشن پہ آ جاتے تھے اور دوبارہ وہی، کیونکہ یہ اس وقت صرف عذاب کے ڈر سے کر رہے تھے، ان کو دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا یا اللہ کی محبت میں یا اللہ کی رضا میں نہیں کر رہے تھے اور دل سے نہیں وہ توبہ کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسے سچویشن میں ان کو نہیں بخشے گا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں انہیں دنیا میں واپس بھی بھیج دوں تو یہ اسے جھٹلا ہی دیں، دنیا میں جا کے جھٹلائیں گے اور اس کو جھوٹے لوگ ہی ہیں۔ آگے ہے وقالو انہوں نے کہا ان نہیں ہیا یہ اللہ مگر حیاتنا زندگی ہماری دنیا کی وما نہیں ہے نحن ہم بمبعوثین اٹھانے جانے والے، وہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے، مطلب جب دنیا میں تھے تب یہ لوگ اکڑتے تھے کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم دنیا کی زندگی میں ہی رہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی اٹھایا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے بڑوں کو اٹھایا جائے، تو یہ لوگ نافرمان لوگ ہیں۔ جب قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اس میں تو قرآن مطلب قیامت کے دن دیکھیں تو کہیں گے یہ کیا، یہ تو سچ سارا آ گیا، اور قرآن میں ہے کہ قرآن میں یہ لوگ دیکھیں گے ہاں اس قرآن میں تو ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ ولو اور کاش طرح آپ دیکھیں اس جب وقف وہ کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کی طرح راستے میں، قالو وہ فرمائیں گے الیسا کیا نہیں ہذا یہ بالحق حق، وہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب بتاؤ یہ حق تھا کہ نہیں، تو وہ کہیں گے قالو وہ کہیں گے یا بلا کیوں نہیں، قسم ہے ربنا ہمارے رب کی، قالا وہ فرمائے گا فذوقوا پس چکھو عذاب بما بوجہ اس کے جو تم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ اس دن انہیں معاف نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم عذاب چکھو، اب جب تم نے دنیا میں جو کیا ہے اب تمہیں چکھنا پڑے گا، اور یہ ہماری کیا نام ہے یقین کی آخری درجہ ہوتا ہے، جیسے یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین سن کر یقین کرنا، پھر عین الیقین کسی کی دیکھ کے یقین کرنا، اور کیا فردر ہے حق الیقین کے چکھ کر جب آپ اس سچویشن سے گزرتے ہیں خود اور پھر اس سچویشن سے کرتے ہیں لائک قیامت کے دن اب وہ چکھ لیں گے اور اب کہیں گے عذاب کا مزہ چکھو، تو اب ان کی بات واپسی بھی نہیں معافی بھی نہیں، اور ان کے لیے عذاب ہی عذاب عذاب ہی عذاب کروڑوں 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 خربوں سالوں کا، اور یہ ساری زندگی وہاں تڑپتے رہیں گے، ایک ایسا دن نہیں ہوگا جب ان کو معافی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار ہونے سے بچائے، ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے اور حق کو قریب سے پہچاننے کی توفیق دے اور باطل کو پہچاننے کی توفیق دے، اور ہم اس سے دور رہیں اور حق کو پہچان کے اس کے پاس جائیں اور اس پر عمل کریں،
اور ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے جو قیامت کے دن واپس جانے کی دعائیں کریں گے، یا اللہ ہم دنیا سے تھوڑا کچھ سمیٹ لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔